یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، دعا ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ شکریہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ پہلے اسلامی مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ چنانچہ نئے اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام، اور آج محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے اور جمعہ کا دن ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اسلام کا پہلا مہینہ اور اسلام کا آخری مہینہ، یہ دونوں کے دونوں مہینے خون شہادت سے رنگین ہیں۔ چنانچہ اسلام کا آخری مہینہ ذو الحجہ کا مہینہ، وہ بھی خون شہادت سے رنگین ہے، اور اسلام کا پہلا مہینہ جو محرم الحرام ہے، یہ بھی خون شہادت سے رنگین ہے۔ گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قربانی کے بغیر ترقی نہیں ہوتی۔ کسی بھی نظریے کو ترقی مقصود ہو، کسی انسان کو ترقی مقصود ہو، انفرادی ترقی مقصود ہو، اجتماعی ترقی مقصود ہو، ملکی ترقی مقصود ہو، بین الاقوامی ترقی مقصود ہو، کسی بھی نوعیت کی ترقی مقصود ہو، تو قربانی کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے۔ تو گویا کہ اسلام ایک نظریہ تھا کہ جو وقت کے باطل نظریوں کے ساتھ ٹکرانے کے لیے آیا تھا، اس کو بھی اگر ترقی مطلوب تھی تو اس کے لیے بھی قربانی کی ضرورت تھی۔ اس لیے اسلام کا آخری مہینہ ذو الحجہ کا مہینہ، یہ بھی خون شہادت سے رنگین ہوا۔ چنانچہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 26 ذو الحجہ کو ان پر حملہ کیا گیا اور آپ خون شہادت سے رنگین ہوئے، اور پھر آپ کی شہادت یکم محرم الحرام کو عمل میں آئی۔ پھر محرم الحرام کا آغاز ہوتا ہے تو 10 محرم الحرام کو امام علی مقام جگر گوش رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام کی شہادت عمل میں آتی ہے۔ تو گویا کہ ذو الحجہ کے آخر میں بھی اسلام پر حملہ ہوا اور شہادت کا خون جو ہے وہ اچھالا گیا۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا تو بھی اسلام پر حملہ ہوا اور کربلا کے میدان کے اندر خون شہادت کو رولا گیا۔
تو ابتدا اور انتہا اسلام کی یہ بتاتی ہے کہ کسی بھی نظریے کی ترقی بغیر قربانی کے ممکن نہیں ہے، اور جب قوم قربانی دیتی رہتی ہے، نظریے پر اپنی جانیں قربان کرتی رہتی ہے، اپنی مالوں کی قربانی دیتی رہتی ہے، اپنے جذبات کی قربانی دیتی رہتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس نظریے اور اس موقف کے اندر برکت بھی نازل کرتے رہتے ہیں اور اس کو ترقی کی راہ کی طرف بھی گامزن کرتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام کو پھر کوئی مٹا نہیں سکا، حالانکہ اس کے آخری مہینے میں بھی شہادت ہے، اس کے ابتدائی مہینے میں بھی شہادت ہے، اور خون شہادت سے ایک دو نہیں کتنے ہی لوگوں کو رنگین کیا گیا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام کو مٹا کوئی نہ سکا۔ مٹانے والے تو مٹے ہیں، لیکن خود اسلام مٹا نہیں ہے۔ اسلام روز بروز ترقی کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ آج 1400 سال کا طویل ترین عرصہ گزر گیا ہے، اسلام اپنی تابانی اور چمک کے ساتھ اسی طرح باقی ہے۔ مٹانے والے مٹ گئے، کربلا کے میدانوں میں مٹانے والے مٹے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مٹانے والے مٹے، لیکن خون شہادت کی برکت تھی کہ شہادت مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، کہ شہادت کا خون ایسا ہوتا ہے کہ پھر یہ اس نظریے کے اندر ترقی اور عروج پیدا کرتا ہے، پھر اس نظریے کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ چنانچہ دین اسلام مٹا نہیں، بلکہ اپنی طاقت اور قوت کے ساتھ آج بھی اسی طرح تابع اور فراں ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے ابھی 100 سال بھی پورا نہیں ہوا کہ دین اسلام کی تابانی آپ کو ماند نظر آتی ہے۔ یعنی 1923 تک یہی دین اسلام تھا کہ جس کا پرچم 3 بر اعظموں پر لہرا رہا تھا۔ سلطنت عثمانیہ تھی، اسلام سپر پاور تھا، پورے یورپ پر اسلام کا پرچم بلند تھا، پورے ایشیا پر اسلام کا پرچم بلند تھا، پورے افریقہ کے بر اعظم پر اسلام کا پرچم بلند تھا، اور سلطنت عثمانیہ اتنی طاقتور سلطنت تھی کہ دنیا کا کوئی کافر بادشاہ اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ اور اس طویل ترین عرصے کے اندر تقریباً 600 سال تک پوری قوت اور طاقت کے ساتھ اسلام نے اپنے پرچم کو لہرایا، اور وہ پرچم ماند ہوتا جو نظر آ رہا ہے اس کو تو ابھی 100 سال بھی گزرے نہیں ہیں، 2023 کے اندر 100 سال پورے ہوں گے، لیکن یہ جو کچھ عرصہ درمیان کا ہے، اس عرصے کے اندر جو اسلام کے پرچم کو سرنگو کیا گیا، وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ باطل قوتوں نے اپنی سیاست کے ساتھ اور اپنوں ہی کی سازشوں کو استعمال کر کے سلطنت عثمانیہ کے پرچم کو ماند کرنے کی کوشش کی، لیکن یہی سلطنت اسلامیہ پہلے 600 سال، اور اگر پوری ٹوٹل مدت اس کی شمار کرے تو 800 سال تک گویا کہ سلطنت عثمانیہ نے پوری آب و تاب کے ساتھ حکومت کی، اور وہ حکومت بھی سازش کے ساتھ توڑی گئی، سیاست کے ہاتھ زبردستی غصب کی گئی، اور اس کو بھی میں نے بتایا کہ 100 سال کا بھی عرصہ پورا نہیں ہوا، اور اس 100 سال کے اندر عرصے میں بھی اگر اسلام کو دیکھا جائے، مسلمان کی جرأت کو دیکھا جائے، تو اس 100 سال کے عرصے میں بھی اسلام کے سامنے کوئی نظریہ ٹھہر نہیں سکا۔ اس 100 سال کے عرصے میں بھی آپ دیکھیں، اس مسلمان نے رشیا جیسی سپر پاور کے دانت کھٹے کیے، رشیا کی سلطنت کا ریزہ ریزہ کر دیا، گویا کہ وہ سپر پاور رشیا کی اس ٹوٹے پھوٹے مسلمانوں کے سامنے ٹھہر نہیں سکی۔ اسی طریقے سے یہی وہی خطہ کہ جس نے رشیا کے دانت کھٹے کیے تھے، آج اسی خطے سے دوسرا سپر پاور امریکہ وہ بھی اس خطے سے واپس جانے پر مجبور ہوا، اور وہ اپنا پرچم وہاں بلند نہیں کر سکا۔ تو اس حال میں بھی کہ مسلمان جو قسم پرسی کی حالت میں تھے، اس 100 سال کے اندر بھی مسلمانوں نے سر اٹھا کر حکومت کی، سر اٹھا کر باطل کا مقابلہ کیا، سپر پاوروں کے دانت کھٹے کیے۔ اس کے علاوہ اور دنیا کے خطوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، دنیا کے ہر خطے کے اندر مسلمان کسی نہ کسی قوت کے ساتھ موجود ہے۔ ہندوستان کی سرزمین دیکھیں تو وہاں بھی مسلمان کمزور نہیں ہیں، وہاں کے احوال اٹھا کے دیکھیں تو وہاں کے مسلمانوں نے بھی سر اٹھا کر جب باطل کا مقابلہ کیا، اور آج تک ہندوستان کے اندر اسلام کا پرچم بلند ہے،
مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے خدا کو یاد کرتے ہیں، مسلمانوں کے آثار قدیمہ وہاں پر اذانوں کی آوازیں گونجتی نظر آتی ہیں، اور مسلمان بادشاہوں کے تاریخی سارے کے سارے مناظر وہ آج بھی ہندوستان کے نظر آتے ہیں۔ اگر ہندوستان کے اندر جا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، کہیں ٹیپو سلطان کے آثار نظر آتے ہیں، کہیں سراج الدولہ کے آثار نظر آتے ہیں، کہیں اور فاتین محمود غزنوی کے آثار نظر آتے ہیں، کہیں قطب الدین ایبک کے آثار نظر آتے ہیں۔ پھر اولیاء کاملین کی فہرست اٹھا کے دیکھیں تو اولیاء کاملین کی ایک لمبی فہرست اس ہندوستان کے اندر ان کے انوارات نظر آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اس 100 سال کے عرصے میں بھی مسلمان کمزور نہیں ہیں، مسلمان پوری قوت اور طاقت کے ساتھ اسلام کے پرچم کو بلند کیے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ کیوں؟ یہ اس وجہ سے کہ اسلام کے آخری مہینہ وہ خون شہادت پر اختتام کرتا ہے، اور اسلام کا پہلا مہینہ وہ خون شہادت سے اپنی ابتدا کرتا ہے۔ اور میں نے بتایا کہ جب قومیں قربانیاں دیتی رہتی ہیں اور اپنی جانوں کو جان آفرین کے سپرد کرتی رہتی ہیں اور اپنے نظریے پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خون شہادت سے اس نظریے کو بلند کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ قرآن میں اعلان کر دیتے ہیں کہ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ہیں ان کو اپنی زبانوں کے ساتھ ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی جان اس ذات پر قربان کی ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، ہم نے ان کی موت کو ہمیشہ ہمیشہ کی حیات بنا دیا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اپنے گمانوں پر بھی پہرا کر لگا لو، اپنے گمان میں بھی کبھی یہ نہ لانا کہ یہ شہید مردہ ہے، یہ شہید مردہ نہیں ہے بلکہ یہ شہید زندہ ہیں، اور ان زندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ تو دیکھو انسانوں کی زبانوں پہ بھی پہرا لگا دیا، گمانوں بھی پہرا لگا دیا کہ یہ شہادت کے خون کے اندر لت پت ہونے والے یہ جو شہید ہیں ان کو تمہیں مردہ کہنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہی وہ خون شہادت ہوگا جس کی برکت سے اسلام کا نظریہ بلند ہوتا نظر آتا ہے۔ تو محرم الحرام میں آپ دیکھیں اس کی ابتدا بھی خون شہادت سے ہو رہی ہے، اور سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے یکم محرم الحرام کے اندر ان کی شہادت عمل میں آ رہی ہے، جن پر حملہ 26 ذی الحجہ کو ہوا اور آپ خون شہادت سے لت پت ہوئے، اور پھر 5 دن کے بعد تقریباً یکم محرم الحرام کو آپ جو ہے وہ جان آفرین کے سپرد کر دیتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کے اندر آرام کرتے ہیں۔ اور پھر اسی محرم میں امام حسین علیہ السلام پر جو ظلم ڈھایا جاتا ہے، کربلا کے میدان کے اندر جو ان پر ظلم ڈھایا جاتا ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، ظلم و بربری کا بازار گرم کیا جاتا ہے کہ آسمان کے فرشتے بھی اس کی تاب نہیں لا سکے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو اسلام کے اس سال کی ابتدا جو محرم سے ہوتی ہے، اور محرم کی ابتدا خون شہادت سے ہوتی ہے، اور اسلام کے سال کی انتہا ذوالحجہ پر ہوتی ہے، اور ذوالحجہ کی انتہا خون شہادت پر ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یکم محرم الحرام یہ سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور آج میں انہی پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ جمعے سیدہ امام حسین علیہ السلام پر گفتگو کروں گا۔ سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات فرمائی ہے، آپ کی ایک ایسی منقبت بیان کی ہے، ایسی منقبت آپ کسی نے کسی دوسرے صحابی کے لیے بیان نہیں کی، نہ صدیق اکبر کے لیے کی، نہ عثمان غنی کے لیے کی، نہ علی مرتضیٰ کے لیے کی، نہ دوسرے عشرہ مبشرہ کے لیے کی، لیکن اگر کی ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ نے وہ منقبت بیان کی ہے کہ جس منقبت کی نظیر باقی صحابہ اکرام کے اندر ملتی نہیں ہیں۔ تقریباً 1,44,000 صحابہ ہیں، 1,44,000 صحابہ میں کسی کے بارے میں آپ نے یہ کلام نہیں فرمایا جو آپ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اور کیا فرمایا؟ فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر بالفرض والمحال میرے بعد بھی کوئی نبی آتا تو فرمایا ان صحابہ کے اندر وہ عمر ہوتا۔
گویا کہ عمر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وہ صلاحیت رکھی ہے، عمر کے اندر وہ استعداد رکھی ہے کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ بالفرض محال جاری رہتا تو پھر میرے بعد اگر کوئی نبی آتا تو وہ عمر آتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر مقام کے اعتبار سے دیکھیں تو افضل مقام تو صدیق اکبر کا ہے، تو کیا بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے بارے میں نہیں فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان ابو بکر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ابو بکر ہوتا، پھر اس کے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اس کے بعد کوئی نبی ہوتا تو عثمان ہوتا، اس کے بعد کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتا، لیکن آپ نے صرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد کیوں فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر بالفرض والمحال میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ آخر اس میں راز کیا ہے، کیوں فرمایا؟ اس راز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اندر جو کمالات تقسیم کیے ہیں، انسانوں کے اندر جو جواہر پیدا کیے ہیں، انسانوں کے اندر روحانی جو جوہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، اور وہ جوہر دوسری مخلوقات میں رکھا نہیں ہے، ان روحانی جواہر کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات بنتا ہے۔ کائنات کے اندر کوئی مخلوق ان کی تاب نہیں لا سکتی، نہ یہاں تک کہ سید الملائکہ جبرائیل امین ان کمالات کی تاب لا سکتا ہے۔ وہ کمالات اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر رکھے ہیں، لیکن سارے کے سارے کمالات پر اگر غور کیا جائے تو چار کمالات ایسے ہیں، یہ چار کمالات باقی سارے کے سارے کمالات پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اور وہ چار کمالات کون سے ہیں؟ پہلا کمال حکمت کا ہے، دوسرا کمال شجاعت کا ہے، تیسرا کمال عفت کا ہے، اور چوتھا کمال عدالت کا ہے۔ انسان کے اندر یہ چار کمال یہ باقی انسان کے سارے کمالوں پر حاوی ہیں۔ گویا کہ یہ سارے کے سارے کمال باقی کمالوں کے لیے ایک تاج ہے، یہ ایک شاہی تاج ہے، اس شاہی تاج کے نیچے باقی سارے انسانوں کے کمال چلتے ہیں، سارے باقی کمالات ان کمالات سے نکلتے ہیں، لیکن یہ جو چار کمالات ہیں یہ سارے کے سارے کمالوں پر حاوی رہتے ہیں، جن میں پہلا کمال حکمت کا ہے۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت عقل کے اعتدال کو حکمت کہتے ہیں، عقل و دانش کے اعتدال کو حکمت کہتے ہیں۔ انسان عقل و دانش کو اعتدال کے ساتھ جب استعمال کرتا ہے اور پورے توازن کے ساتھ اپنی عقل اور دانش کو استعمال کرتا ہے تو اس کو حکمت کہا جاتا ہے۔ شجاعت کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے جو قوت غضب رکھی، غصہ رکھا ہے، غیظ و غضب رکھا ہے، تو غیظ و غضب کو اعتدال اور توازن کے ساتھ استعمال کرنے کو شجاعت کہتے ہیں۔ انسان میں جو غصہ ہے، قوت غضبیہ ہے، اس غضب کو انسان جب استعمال کرتا ہے، جب اعتدال کے ساتھ توازن کے ساتھ استعمال کرتا ہے تو اس کو شجاعت کہا جاتا ہے۔ اور تیسری عفت ہے۔ عفت جس کو ہم اردو میں پاک دامنی کہتے ہیں۔ عفت کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی انسان میں شہوت رکھی ہے، جنسی خواہش رکھی ہے، شہوت اور جنسی خواہش کو اعتدال اور توازن کے ساتھ استعمال کرنے کو عفت کہا جاتا ہے۔ عفت کہا جاتا ہے۔ گویا کہ عفت کسے کہتے ہیں؟ میں نے بتایا انسان کے اندر جو نفسانی خواہش رکھی گئی ہے، انسان کے اندر جو جنسی خواہش رکھی گئی ہے، اس جنسی خواہش کو اعتدال کے ساتھ استعمال کرنے کو عفت اور پاک دامنی کہتے ہیں۔ تو دیکھیے، حکمت عقل کے اعتدال کو کہتے ہیں، شجاعت غصے کے اعتدال کو کہتے ہیں، عفت شہوت کے اعتدال کو کہتے ہیں، اور عدالت اٹسیلف ایک اعتدال کا نام ہے، توازن کا نام ہے۔ عدل و انصاف کے ساتھ کسی بھی امر کو کرنے کا نام عدالت کہلاتا ہے۔ انسان کے اقوال ہوں، انسان کے افعال ہوں، انسان کے اعمال ہوں، انسان کے احوال ہوں، انسان کی فکر و نظریہ ہو، یہ تمام کے تمام جب عدالت اور توازن کے ساتھ عدل کے ساتھ ہوں، ظلم اس کے اندر شامل نہ ہو تو اس کو عدالت کہا جاتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے، حکمت کے اندر بھی افراط و تفریط ہوتا ہے، شجاعت کے اندر بھی افراط و تفریط ہوتا ہے،
عفت کے اندر بھی افراط و تفریط ہوتا ہے۔ افراط و تفریط کا مطلب یہ ہے کہ حکمت کو جب اعتدال کے ساتھ استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے دو کناروں کی طرف استعمال کیا جاتا ہے تو پھر وہ حکمت نہیں رہتی۔ حکمت کا افراط کیا ہے؟ حکمت کا افراط اور اسی طریقے حکمت کی تفریط، تو حکمت کے اندر افراط و تفریط پایا جاتا ہے۔ چنانچہ انسان جب حکمت اور عقل کے استعمال کے اندر جو ہے افراط و تفریط سے کام لیتا ہے تو پھر حکمت کمال نہیں رہتی بلکہ حکمت نقص بن جاتی ہے۔ حکمت کمال نہیں رہتی بلکہ حکمت جو نقص بن جاتی ہے۔ اسی طریقے سے شجاعت کے اندر بھی افراط و تفریط ہو سکتا ہے۔ چنانچہ شجاعت اگر افراط کے ساتھ ہو اور یا تفریط کے ساتھ ہو تو اس صورت میں شجاعت بھی شجاعت رہتی ہے بلکہ وہ کمال نہیں رہتا، نقص بن جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے عفت اور پاک دامنی یہ بھی اگر افراط و تفریط کے ساتھ جب ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر اعتدال جب باقی نہیں رہتا تو یہ بھی کمال نہیں رہتا بلکہ نقص بن جاتا ہے۔ تو دیکھو حکمت کے اندر بھی افراط و تفریط ممکن، شجاعت کے اندر بھی افراط و تفریط ممکن، اور اسی طریقے عفت کے اندر بھی افراط و تفریط ممکن۔ اب شجاعت ہے، شجاعت کی افراط و تفریط کیا ہے؟ شجاعت کی افراط تہور ہے، تہور، اور اس کی تفریط کیا ہے؟ جبن ہے۔ تہور کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایسے خطرے کے اندر ڈال دے، غصے اور غضب میں آ کے اپنے آپ کو ایسے خطرے کے اندر ڈال دے کہ جس خطرے کے اندر ڈالنے کو عقل منع کرتی ہے کہ یار اپنے آپ کو اتنا زیادہ بھی خطرے میں ڈالنا اس کی اجازت نہیں ہے، عقل و دانش اس کو روکتی ہے۔ اس کو تہور کہا جاتا ہے کہ انسان ضرورت سے زیادہ کسی چیز پر ریئیکشن شو کرتا ہے، ضرورت سے زیادہ اس پر رد عمل شو کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جان جوکھم میں ڈال دیتا ہے، حالانکہ اس کو جان جوکھم میں ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی، بات اسے کم درجے میں پوری ہو سکتی تھی، لیکن اسے اپنے آپ کو ایسے خطر میں ڈال دیا کہ اس کی جان جا سکتی تھی۔ یہ ضرورت سے زیادہ غضب کا استعمال، یہ افراط ہے جس کو تہور کہا جاتا ہے۔ جب یہ تہور کی شکل میں غضب ظاہر ہوتا ہے تو اس صورت میں یہ شجاعت نہیں تھی بلکہ یہ نقص بن جاتا ہے۔ اور دوسرا اس کا رخ تفریط ہے۔ تفریط بزدلی کو کہتے ہیں کہ غصہ اور غضب ایسی چیز پر بھی نہیں آتا جس پر آنا چاہیے تھا۔ عقل کہتی ہے اس پر تمہیں غصہ کرنا چاہیے تھا، تمہیں اپنے مقصد کی اس پر لڑنا چاہیے تھا، تو وہ اس پر بھی لڑتا نہیں ہے، بالکل ٹھنڈا رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جبن ہے، بزدلی ہے، تو یہ بزدلی کی جگہ پہنچ جاتا ہے۔ گویا کہ میدان جنگ کے اندر اترتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے دشمن کے خوف سے پیٹ دے کر بھاگتا ہے، تو یہ جبن ہے، بزدلی ہے۔ حالانکہ یہاں پیٹ دینے کی ضرورت نہیں تھی، یہاں سینے سپر ہو کر لڑنے کی ضرورت تھی۔ جہاں اس کو لڑ کر کھڑے ہو کر لڑنا چاہیے تھا وہاں یہ پیٹ دے کر بھاگ رہا، تو یہ جبن بزدلی ہے، لہٰذا اس کی شجاعت نہیں رہتی بلکہ نقص بن جاتی ہے۔ اسی طریقے سے عفت ہے۔ عفت کے اندر افراط کیا ہے؟ عفت میں افراط کیا ہے؟ انسان شہوت پرست ہو جاتا ہے، جنسی خواہش کا اتنا خوگر ہو جاتا ہے، ہر وقت اسی عمل کے اندر لگا رہتا ہے، ہر وقت اسی ادھیڑ بن میں لگا رہتا ہے، اپنی نفسانی اور جنسی خواہشات کے اندر اپنے آپ کو غرق اور تباہ کرتا رہتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ عفت و پاک دامنی کی افراد میں جب چلا گیا تو عفت یہ اس کے لیے کمال نہیں رہی بلکہ یہ اس کے لیے نقص بن گئی ہے، کیونکہ یہ شہوت پرست ہو گیا ہے، اور مومن بندہ یا انسان عقل و دانش رکھنے والا وہ شہوت پرست نہیں ہوتا۔ اور تفرید کی شکل یہ ہے کہ انسان بالکل ٹھنڈا ہو جائے، اس کے اندر اتنی بھی شہوت اور جنسی خواہش نہیں ہے کہ اپنی نسل کی بقا کر سکے، نکاح کی شکل میں نسل کی بقا کر سکے، اس بقائے نسل کا انتظام یا ذریعہ بن سکے، یہ بھی اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے، وہ بالکل نامرد ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو نامرد ہو کے رہ جانا یہ بھی عفت نہیں ہے بلکہ یہ عفت اب اس کے لیے کمال نہیں بلکہ نقص بن جاتا ہے۔ تو دیکھو افراط و تفرید، ایک طرف شہوت پرست بن جانا، دوسرے نامرد بن جانا، فرمایا کہ یہ عفت نہیں، عفت جس کے بیچ کا راستہ ہے، درمیان کے راستے میں ہے کہ یہ نسل کی بقا کے لیے انسان نکاح کا راستہ اختیار کرتا ہے، جائز راستہ اختیار کرتا ہے، جس سے جنسی خواہش بھی پوری ہوتی ہے اور اس کی نسل کی بقا بھی ہوتی ہے، اولاد اور تناسل بھی آگے سلسلہ جاری رہتا ہے۔ فرمایا یہ عفت اور پاک دامنی کا راستہ ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے، ایک شخص نے جو اپنے وقت کے بزرگ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سورۃ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے۔ سورۃ ہود علیہ السلام کے نام سے جو سورۃ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، یہ فرمایا۔ آخر آپ نے یہ کیوں فرمایا؟ سورۃ ہود میں کون سی ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ بوڑھے ہو گئے، یعنی ایسا آپ پر اس کا اثر پڑا؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ سورۃ ہود کی یہ جو آیت ہے، اس آیت نے اصل میں مجھے بوڑھا کر دیا، اور وہ آیت یہ فرمایا فاستقم کما امرتا، اے پیغمبر صراط مستقیم پر قائم رہے جیسے کہ تجھے حکم دیا گیا ہے۔ صراط مستقیم کا مطلب کیا؟ نبی علیہ السلام خواب میں ارشاد فرما رہے ہیں صراط مستقیم کا مطلب اعتدال کے راستے پر ہے، نہ ادھر افراط نہ ادھر تفریط، بلکہ بالکل اعتدال کے راستے میں۔ تبھی ایک حدیث پہ فرمایا کہ راستے ادھر بھی جاتے ہیں، راستے ادھر بھی جاتے ہیں، لیکن جو بیچ میں سیدھا راستہ چلا جاتا ہے اس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا فاستقیم، تو صراط مستقیم پر رہے، افراط و تفرید کا شکار نہیں ہونا، بلکہ صراط مستقیم پر رہ کر اعتدال و توازن کے ساتھ منزل پہ پہنچو۔ تو نبی علیہ السلام نے خواب میں فرمایا، کہا کہ یہ راستہ صراط مستقیم پہ چلنا، یہ راستہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، کیونکہ تھوڑا سا ادھر ہوئے افراد میں جا گرے، تھوڑا سا ادھر ہوئے تفرید میں جا گرے، افراد و تفرید کا فرق کرنا مشکل، لہذا کتنی احتیاط اور کتنی انسان کو یہ کانشیس ہو کے اس راستے پر چلنے کی ضرورت ہے، تاکہ افراد یا تفرید کے اندر گرا تو کمال نہیں رہے گا بلکہ کمال نقص بن جائے گا۔ عفت و پاک دامنی ہے، تو اگر وہ افراط و تفرید میں گرا تو یہ عفت کمال نہیں رہے گا بلکہ نقص بن جائے گا۔ عدالت اسی طریقے سے شجاعت جو ہے وہ اگر افراط و تفرید میں گرا تو یہ جو کمال نہیں رہے گا بلکہ انسان کے لیے نقص بن جائے گا۔ اسی طرح حکمت ہے، حکمت افراط و تفرید میں انسان گرا تو پھر حکمت کمال نہیں رہے گی بلکہ وہ انسان جو ہے اس کے تفرید میں گر کر جو نقص بن جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ کمال پہ رہنا اور صراط مستقیم پہ اس طرح کے قائم رہنا انتہائی دشوار مشکل ہے، لہذا کتنا محتاط ہو کر چلنا پڑتا ہے۔ لہذا اس تصور اور خیال نے، اس فکر نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، اور آج ہمیں تو اس پر سوچتے بھی نہیں کہ ہم افراط میں جا رہے ہیں یا تفرید میں جا رہے ہیں، بس چل رہے ہیں، بڑے خوش ہوتے دین پہ چل رہے ہیں، ماشاءاللہ اسلام پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی تو کوئی غور کرے کہ کہیں افراط میں تو نہیں جا رہے ہیں، کہیں تفرید میں نہیں جا رہے ہیں، جو اصل صراط مستقیم کا اسلام تھا اس پہ ہیں بھی کہ نہیں؟ اس پر کبھی کسی نے غور نہیں کیا۔ ہاں جی ماشاءاللہ دین پہ چل رہے ہیں، نہیں جی دین میں لگے ہوئے ہیں، بس دین میں لگے ہوئے ماشاءاللہ بڑے اچھے آدمی ہیں، لیکن دین بھی اس کو لگا یا نہیں لگا یہ کوئی نہیں دیکھتا۔ صرف دین میں لگے ہونے پر کبھی نہ دھوکہ کھانا، یہ ضرور دیکھنا کہ دین بھی اس کو لگا یا نہیں لگا۔ ہم تو اسلام کو لگ گئے ہیں، مسلمان کہلائے، لیکن اسلام بھی ہمیں لگا یا نہیں لگا اس کو ضرور دیکھ لینا کہ اسلام بھی ہمیں لگا کہ نہیں لگا۔ آپ تو اسلام کو گلے میں لگا رہے، اسلام نے بھی گلے لگایا کہ نہیں لگایا؟ کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ کے ہاں پہنچے تو نام کے مسلمان قرار دیے جائیں، ارے تو نام کا مسلمان تھا۔ جیسے کہ نبی نے حدیث میں فرمایا کہ قرب قیامت میں حال یہ ہو جائے گا کہ لیس الاسلام الا رسم، اسلام رسم و رواج کا نام رہ جائے گا، اور لیس المسلم الا اسم، اور مسلمان صرف نام کا رہ جائے گا۔ اور آج دنیا میں آپ کو نام کے کتنے مسلمان ملتے ہیں، نام نور الاسلام ہے لیکن دور دور اسلام کا اس سے واسطہ ہی نہیں ہے، نام جو ہے اس کا جو ہے شمس الاسلام ہے لیکن اسلام کا دور دور واسطہ ہی نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا، اس لیے یہ ضروری ہے، تبھی نبی فرما رہے ہیں یہ صراط مستقیم اعتدال و توازن کے ساتھ، آپ جس کو اسلام سمجھ رہے ہیں وہ کئی افراط و تفرید میں نہیں چلے گئے، آپ جس کو دین سمجھ رہے ہیں کہیں آپ افراط و تفرید کا شکار تو نہیں ہیں۔ ہاں اس لیے فرمایا کہ اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا، فاستقم کما امرتا، تو صراط مستقیم پہ قائم رہے جیسا کہ تجھے حکم دیا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ کتنی اہم بات ہے، کتنی نازک بات ہے، تبھی خواب میں نبی نے فرمایا کہ یہ راستہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ بال سے زیادہ باریک بس اس پہ چلنا کو آسان نہیں ہے، بہت دشوار، اور تلوار سے زیادہ تیز یہ کہ بس تھوڑی سی کوتاہی ہوئی کاٹ کے پھینک دے گا، آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو دیکھیے، تو یہ چار اوصاف میں نے ذکر کیے۔ سب سے پہلے حکمت، جس کا عقل سے تعلق تھا، عقل کے اعتدال کو حکمت کہا جاتا ہے۔
عقل کے اعتدال کو حکمت کہا جاتا ہے، اور اس میں افراط و تفریط یہ ہے کہ انسان عقل اس کے افراط کے اندر جب چلی جاتی ہے حکمت تو وہ مکاری بن جاتی ہے، انسان مکر کرنے لگتا ہے اور مکر کے ذریعے سے، ہیلوں کے ذریعے سے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے لگتا ہے۔ تو دیکھو اس کی حکمت جب مکاری کے اندر چلے گی، افراط بن گئی، تو یہ حکمت اب اس کے لیے کمال نہیں رہا بلکہ نقص بن گیا۔ اور دوسرے جب تفرید کے اندر چلی جاتی ہے تو یہ دیوانگی اور پاگل پن بن جاتا ہے، وہ بیوقوف پاگل دیوانہ ہے۔ تو گویا کہ عقل جب تفرید کے اندر چلی گئی تو نتیجہ کہ وہ پاگل دیوانہ جنون اس کے اندر طاری ہو گیا۔ تو دیکھو ایک طرف مکاری ہے اور دوسری طرف دیوانگی اور پاگل پن ہے، یہ دونوں کے دونوں افراط و تفریط حکمت کے اندر موجود ہیں۔ لہذا جب تک اعتدال پہ نہیں رہے گا اس وقت حکمت آپ کے لیے کمال نہیں ہوگی۔ اور آپ غور کریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 خلفاء پر، چاروں خلفاء کو اللہ تبارک و تعالی نے ان 4 کمالوں کا مجسم بنایا ہے، مجسم تصویر بنایا ہے۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حکمت کی چلتی پھرتی تصویر ہے، وہ حکمت کی چلتی پھرتی تصویر ہیں۔ ان کی عقل اتنی متیقظ اور بیدار ہے، عقل اتنی کامل و قوی ہے کہ جب سورۃ النصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورۃ النصر نازل ہوئی تو صحابہ اکرام خوشی سے ان کے چہرے تمتما گئے، خوش ہو گئے کہ دیکھو اس کے اندر جو اسلام کو پھیلنے کی بشارت دی جا رہی ہے، فتح کی بشارت دی جا رہی ہے، خوش ہو گئے سب کچھ، سب گلے میں مبارک دے رہے، خوش ہو رہے ہیں۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سر جھکا کے زار و قطار رونے لگے۔ تو سب حیران ہو کہ آپ رو رہے ہیں، اس میں اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نصرت و فتح آنے کی خبر دی ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے، اور بتا دیا کہ جوگ در جوگ، فوج در فوج جو ہے وہ اسلام کے اندر انسان داخل ہو رہے ہیں اور آپ رو رہے ہیں۔ کہا کہ نہیں، اس قرآن کی صورت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی گئی، اب آپ فوت ہونے والے ہیں، اب آپ دنیا سے جانے والے ہیں، اس لیے آپ کی اس فرقت اور جدائی اور آپ کی وفات کا تصور کر کے میں رونے لگا ہوں۔ سب صحابہ حیران ہو گئے کہ ہیں اچھا اس کے اندر تو فتح کی خبر ہے، اس میں وفات کی خبر کہاں سے ہے؟ دیکھو یہ وہ عقل، تو حکمت دیکھو آپ کی اتنی کامل تھی، اس عقل و علم تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر عالم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا اگر ہے تو ابو بکر ہے، اور علم کامل اس کا ہوتا ہے جس کی عقل کامل ہوتی ہے۔ کیونکہ آگے فرمایا تھا وَاسْتَغْفِرُوا، آپ استغفار کیجئے، تسبیح کیجئے۔ کیا مطلب؟ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ جوگ در جوگ اسلام کے اندر لوگ داخل ہو رہے ہیں اور فتح ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ابو بکر نے فرمایا، یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ رسول اللہ کا جو مقصد تھا دنیا میں آنے کا، کہ اسلام کے پرچوں کو بلند کرنے کا، وہ مقصد جب پورا ہو چکا ہے، جب پورا ہو چکا ہے تو اب رسول اللہ کو اللہ اپنے پاس بلا لیں گے۔ دیکھو حکمت کے کمال کا عالم یہ کہ آپ کی حکمت کو پہنچ نہیں سکا، اس سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ چلتی پھرتی تصویر ہے حکمت کی۔ اور اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عفت اور پاک دامنی کی تصویر ہیں۔ آپ کو جو عفت اور پاک دامنی ملی، اللہ اکبر، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر کے ساتھ بیٹھے ہیں، اپنی پنڈلیاں ننگی کر کے پاؤں ایک کنویں کے پانی کے اندر لٹکا کے بیٹھے ہیں، اور لنگی اوپر کی ہوئی ہے، پنڈلیاں ننگی ہیں، اور باتیں کر رہے ہیں ابو بکر عمر کے ساتھ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے، پتہ چلا کون آیا، کہ عثمان ہے، آپ جلدی سمٹ کر بیٹھ گئے اور پنڈلیاں آپ نے ڈھانپ لی۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر آئے آپ اسی طرح بیٹھے رہے، عمر آئے آپ اسی طرح بیٹھے رہے بے تکلف، عثمان آئے تو آپ نے پنڈلیاں کو ڈھانپ لی۔ فرمایا کہ تم کیا بات کرتے ہو، عثمان تو وہ ہے کہ جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، یہ اتنا حیا والا ہے، اتنا حیا والا ہے کہ آسمان کے فرشتے اس سے حیا کرتے ہیں، جبریل امین جیسا فرشتہ اس سے حیا کرتا ہے۔ کیونکہ آپ کی عفت اور پاک دامنی کا عالم یہ ہے کہ آپ نے زمانہ جاہلیت میں بھی اور زمانہ اسلام میں بھی کبھی اپنی شرمگاہ کو سیدھا ہاتھ نہیں لگایا اور کبھی اپنی شرمگاہ کو دیکھا نہیں۔ جو اتنا حیا والا ہو کہ اپنی شرمگاہ کو اس نے نہ زمانہ جاہلیت میں دیکھا ہو نہ زمانہ اسلام میں کبھی دیکھا ہو، تو اس کی پاک دامنی عفت کا عالم کیا ہوگا۔ تبھی رسول اللہ فرما رہے کہ اس کی عفت کا عالم یہ کہ آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں، میں اس سے حیا کیوں نہ کروں۔ تو دیکھو عثمان غنی، یہ عفت اور پاک دامنی کی چلتی پھرتی تصویر۔
علی مرزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت کی چلتی پھرتی تصویر ہے. آپ کو اللہ تبارک و تعالی جو شجاعت عطا کی ہے اس درجے کی شجاعت کسی اور جگہ نظر نہیں آتی. لہذا آپ مجسم شجاعت ہیں. آپ کو ایسی شجاعت عطا کی ہے کہ جب خیبر فتح کرنے کے لیے آپ گئے ہیں، خیبر فتح کرنے کے لیے گئے ہیں، اور وہاں آپ جانتے ہو اتنا بڑا دروازہ درہ خیبر کا اتنا بڑا دروازہ کہ جس کو 70 جو ہے طاقتور انسان اس دروازے کو کھولتے اور ہٹاتے تھے، اور قلعہ فتح نہیں ہو رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرزا رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا اور فرمایا کہ کل میں جس کو ہاتھ میں جھنڈا دوں گا وہ فتح کرے گا. حضرت علی مرزا رضی اللہ تعالیٰ خیبر پر حملہ آور ہوئے ہیں. آپ نے شجاعت، وہ قوت غضبیہ، اس قوت غضبیہ کا استعمال اتنے اعتدال اور قوت کے ساتھ کیا. آپ اکیلے نے اس دروازے کو ہاتھ ڈالا، اکیلا دروازہ اٹھا دیا. اکیلے حضرت علی دروازہ کمر پہ رکھ کے اکیلے دروازہ لے کے دوڑ رہے ہیں. جو دروازہ 70 پہلوانوں سے نہ ہلتا ہو، اکیلے حضرت علی اس کو اکھاڑ کر اپنی کمر پہ رکھ کے دوڑ رہے ہیں. اور سامنے راہب دیکھ کر حیران ہو رہا اور کانپ رہا ہے کہ یار یہ کون نکل آیا. تو بس میں اشارہ کر رہا ہوں کہ شجاعت کا عالم یہ تھا. تو پھر حضرت علی مرزا رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ وہ راہب مارا گیا. مرحب جو جس کا نام تھا، وہ مرحب جو بڑا جرنیل بادشاہ، وہ مارا گیا. تو کہنے کا مقصد کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شجاعت کی چلتی پھرتی تصویر ہیں. تو ابو بکر حکمت کی تصویر، عثمان جو وہ عفت کی تصویر، اور علی مرزا شجاعت کی تصویر، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عدالت کی تصویر ہے. عدل اور عدالت جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاصہ ہے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ عدالت اگر موجود نہیں، جس کو میں نے کہا اعتدال اور توازن اگر موجود نہیں ہے، تو پہلے تینوں کی تینوں کمال نہیں رہتے بلکہ نقص بن جاتے ہیں. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عدالت کا جو خاصہ ہے یہ انتظامی خاصہ ہے، یہ حکمت کو بھی اعتدال پر رکھتا ہے، یہ شجاعت کو بھی اعتدال پر رکھتا ہے، یہ عفت کو بھی اعتدال پر رکھتا ہے. اگر ان میں سے اعتدال ختم ہو جائے تو وہ کمال نہیں رہتے. تو یہ اعتدال اور عدالت کا جو خاصہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو عطا کیا. آپ کو مجسم عدالت بنایا، اور آپ کے عدل و انصاف کا عالم یہ کہ سبحان اللہ، یہاں تک فرما دیا اگر دجلہ کے کنارے پہ ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کی پوچھ بھی کر روز قیامت عمر سے ہوگی. جو دجلہ کے کنارے پہ مرنے والے کتے کی موت کے بھی اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہراتا ہو، اس کے عدل و انصاف کا عالم کیا ہوگا. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ مدینے میں آپ چلے جا رہے ہیں، مدینہ میں زلزلہ آ گیا، آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا، آپ نے درہ زمین پر مارا اور کہا کہ تو کیوں کانپتی ہے، کیا عمر نے تیری پیٹھ پر انصاف نہیں کیا؟ بس یہ کہنا تھا. آج تک مدینہ کے سرزمین پہ دوبارہ زلزلہ نہیں آیا. جس کی عدالت کا عالم یہ ہو کہ عدالت کا حوالہ دینے پہ زمین تھم جائے، زمین ساکن ہو جائے، اس کی عدالت کہاں تک پہنچے گی. تو دیکھو عدالت، تو میں نے بتایا عدالت جو ہے یہ باقی تمام کمالات کے لیے بمنزلہ روح کے ہے. اگر باقی کمالات میں عدالت و اعتدال نہ ہو تو کمال نہیں رہتا. لہٰذا اور یہ عدالت کا کمال اللہ تبارک و تعالی عمر فاروق کو عطا کیا تھا. یہ اعتدال توازن عمر فاروق کو اللہ نے عطا کیا تھا. تبھی اللہ کے رسول نے جو ہے آپ کے بارے میں یہ بشارت دی کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد بالفرض والمحال کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. آپ نے ابو بکر کا نام نہیں لیا، عثمان غنی کا نام نہیں لیا، علی مرزا کا نام نہیں لیا. ان میں اپنے اپنے فضائل کمالات موجود ہیں، لیکن اس کے اندر جو کمال ہے یہ ایسا کمال ہے جو سارے کمالوں کے لیے بمثل نور اور روشنی کی ہے. یہ کمال عدالت کا کمال عمر کے اندر موجود ہے. فرمایا کہ اگر یہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اس لیے اللہ کے نبی نے آپ کو یہ فضیلت عطا فرمائی. تو اس لیے یکم محرم حرام آپ کا یوم شہادت ہے، اور یہی نکتہ مجھے آپ کو سمجھانا تھا. تبھی تو اللہ کے نبی آپ کے بارے میں دعا کر رہے ہیں اللہم عازل اسلام بی عمر ابن خطاب اور بی عمر ابن ہشام. اے اللہ عمر ابن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت دے دے، یا عمر ابن ہشام یعنی ابو جہل کے ذریعے سے عزت دے دے. مطلب ان دونوں میں کسی ایک کو اے اللہ اسلام کے اندر لے آ. کیوں مانگ رہے تھے؟ آپ عمر فاروق کی عدالت کو دیکھ رہے تھے. جب عدالت ہوگی، اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا نظام عدالت پہ چلتا ہے،
کسی ملک کی عدالت جتنی سٹرونگ ہوتی ہے وہ ملک اتنا انصاف و عدل کے ساتھ چلتا ہے، جس کی عدالت جتنی کمزور ہوتی ہے وہ ملک اتنا ہی ناکام ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہے کہ عمر تو چلتی پھرتی اسلام کی عدالت ہے، اسے اللہ کے نبی عدالت کو مانگ رہے ہیں، اور لکھا ہے کہ آپ نے شب جمعہ میں یہ دعا کی تھی اور پیر کے دن میں اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول کر لی۔ اللہ اکبر! اور عمر اسلام میں داخل ہو گئے، اور اس کا بھی اپنا ایک قصہ ہے۔ تو بہرحال بہت کم ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ آپ کو فرما دیا گیا کہ لو کان آبادی نبی لکان عمر، اور اس لیے فرمایا کہ آپ سراپا عدالت ہے، اور میں نے بتایا عدالت جو ہے باقی کمالوں کے اندر بھی موجود رہتی ہے تو کمال رہتا ہے، ورنہ نقص بن جاتا ہے، اور جب تک یہ کمال رہے تو وہ کمال ہے، نقص بن گیا تو پھر انسان کے لیے کمال نہیں ہے۔ اور حضرت عمر خود سراپا عدالت ہیں، تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آپ کے بارے میں یہ بشارت دی۔ اور آپ جانتے نبی دنیا کے اندر عدل ہی قائم کرنے کے لیے آتا ہے، ظلم کو مٹانے کے لیے آتا ہے۔ اور عجیب بات یہ میں نے جیسے عرض کیا کہ حکمت میں افراط تفرید موجود ہے، شجاعت میں افراط تفرید موجود ہے، عفت میں افراط تفرید موجود ہے، لیکن عدالت میں افراط تفرید نہیں ہے۔ عدالت میں افراط تفرید نہیں ہے، یا عدالت ہوتی ہے، اگر عدالت نہیں تو وہ ظلم ہوتا ہے، عدالت کے مقابل ظلم ہوتا ہے، جو عدالت نہیں ہے وہ ظلم ہے، جو ظلم نہیں وہ عدالت ہے۔ تو معلوم ہے کہ عدالت ایسا وصف ہے، وہاں افراط تفرید کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے یہ وصف پورے کے پورے کمالات کے لیے ایک منتظم ہے۔ اور جو انتظامی شان اللہ تبارک و تعالی نے عمر فاروق کو عطا کی تھی، اس انتظامی شان کو آج مغرب دنیا کے اندر دیکھتے ہیں۔ آج ویسے ورلڈ کے اندر جتنے ویلفیئر کے سسٹم آپ کو نظر آتے ہیں، جتنے نظام آپ کو نظر آتے ہیں، سب کے سب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور میں جاری کیے تھے۔ وہ انتظام آج ویسٹ ورلڈ اس کو لے کر ویسٹ ورلڈ ترقی کرتا نظر آتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے یکم محرم حرام کو عمل میں آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو خدمات آپ نے دین اسلام کے لیے کی اور جو قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کا بہترین بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ان قربانیوں کو دیکھتے ہوئے اسلام کے لیے قربانیاں دینے کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ بھلے وقت کی قربانی دیں، بھلے مال کی قربانی دیں، بھلے جان کی قربانی دیں، صلاحیتوں کی قربانی دیں، یہ قربانی کا جذبہ اپنے اندر رکھو۔ اس جذبے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اصل اور عمل کا جو ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج کا خطبہ سپانسر کیا ہے ناگرا فال کینیڈا سے انیکا حامد صاحبہ نے۔ انیکا حامد صاحبہ کی والدہ کو کل جو چوٹ لگی، غالباً ان کی ٹانگ میں فریکچر آ گیا ہے، تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی والدہ ماجدہ کو صحت و عافیت عطا فرمائے، شفاء کلیہ عطا فرمائے۔ اور انیکا صاحبہ نے جو یہ خطبہ سپانسر کیا ہے، یہ آواز پوری دنیا کے اندر پہنچی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیغام حق کو جو ہے گھر گھر کے اندر پہنچائے، اس کا بہترین صدقہ جاری انیکا صاحبہ کے لیے ہو، اور تمام حاضرین ناظرین جو اس وقت ہمارے ساتھ شریک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی جائز دل مرادی پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ شکریہ۔